السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا نظر آنا چاہیے اور اس پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آنی چاہیے جو معیوب لگتی ہو اور جو قابل اعتراض ہو۔ لیکن صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سنوار لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو بڑا سنوار کے رکھتے ہیں، بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی داغ دبا، کوئی میل کچیل ہمارے اوپر نظر نہ آئے، اور اس کے لیے اپنا لباس بھی ہم صاف رکھنا چاہتے ہیں، اپنا جسم بھی صاف رکھنا چاہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں اس جگہ کی صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ضرور کرنا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت، صفائی ستھرائی یہ نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن صرف اپنے ظاہر کو پاک کر لینا اور اپنے ظاہری معاملات کو ٹھیک کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، کیونکہ ظاہر کو ہم سنوارتے ہیں تو لوگوں کے لیے کہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ لیکن باطن کو سنوارنا، جسے اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، جس پہ میرے رب کی نظر ہوتی ہے، اس کو سنوارنے کی ہمیں کہیں زیادہ ضرورت۔ ہمارے گھروں میں مہمان آ جائے، کسی ادارے میں مہمان آ جائے، تو ہم ظاہری طور پر بڑی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو معیوب لگے، کیونکہ وہ مہمان ہماری نظر میں بڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو سب سے بڑے ہیں، وہ جب میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا میں اور آپ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی اہتمام کرتے ہیں، کوئی انتظام کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو جیسے اللہ نے پسند کیا ویسے پیدا کر دیا، اور قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، بہترین بنایا ہے۔ یہ جیسے اللہ کو اچھا لگتا تھا اللہ نے ویسے پیدا کر دیا۔ اور مال کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ کس کو کتنا اور کیسے اور کب دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ نہ میرے اور آپ کی شکل و صورت دیکھی جاتی ہے اللہ کے ہاں، نہ میرا اور آپ کا مال دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ساری زندگی ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے کہ لوگوں کے سامنے اچھے نظر آئیں، ہم گھر بناتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، فلاں فلاں یہ سارے کام کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں، اور اسی طرح ہم اپنے مال کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور مال زیادہ جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ تو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ہم اپنے ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں اور مال بھی جمع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان دونوں چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا مال دیکھنا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس نے کتنا جمع کیا ہے، کتنا آگے بھیجا، کتنا باقی رہتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا ناک کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ مورا کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی وضاقتہ اور بظاہر کیسی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں چیزیں کہ تم نے ایسے ایسے رہنا ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ میرے اور آپ کی ایمان، میرے آپ کی تقوی اور ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن ایک وہ چیزیں جو ہم لوگوں کے لیے سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں، ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ انسان کا دل دیکھتے ہیں، یہ دل کتنا صاف ہے، اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس میں اللہ کا تقوی اور خوف کتنا ہے، اس میں اللہ کی توحید کا جذبہ کتنا ہے، اس میں غیرت ایمانی کتنی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، اس میں لوگوں کے بارے میں کتنی صفائی اور ستھرائی ہے، کہیں حسد تو نہیں ہے، کہیں بغض تو نہیں ہے، کہیں اس دل میں کینہ تو نہیں ہے، کہیں اس دل میں نفرتیں اور قدورتیں تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دل دیکھتے ہیں۔ جو دل میں نے اور آپ نے اپنے رب کو دکھانا ہے نا، اس دل کو ہمیشہ صاف رکھیے، اس دل کو ہمیشہ پاک رکھیے، تاکہ میرا اور آپ کا رب جب ہمارے دلوں کو دیکھے تو جیسے صحابہ کے دلوں کو دیکھا تھا،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وعدے کیے تھے مغفرت کے اور اجر عظیم کے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے دل صاف ہوں گے۔ اور فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ تمہارے دلوں کے ساتھ ساتھ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے کردار کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کریں میرا دل بڑا صاف ہے لیکن اعمال جو ہیں وہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہے۔ تو دل کا صاف ہونا اور اس صاف دل پر اعمال کا صحیح اور درست ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی، جس انسان کے عمل اچھے ہیں نا، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ ہمارے ہاں بد زبانی کرنے والا انسان اور جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور ہر ایک کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کھری کھری سناتا ہے، تو اس طرح کا بندہ کہہ رہا تھا جی دل بڑا صاف ہے۔ دل اگر صاف ہوتا تو عمل، کردار اس پہ دلیل ہوتا۔ تو آئیے ہم فکر کریں کہ جہاں اپنے ظاہر کو ہم صحیح کرتے ہیں وہاں اپنے باطن کو صاف کر سکیں، اور اپنے دل کی حفاظت کر کے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کو دکھا سکیں کہ اللہ نے میرا اور آپ کا دل دیکھنا ہے، اور پھر اس دل کے موافق ہمارے اعمال ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ظاہر کو لوگ دیکھتے ہیں اور باطن کو میرا اور آپ کا رب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باطن کی صفائی ستھرائی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔